बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम ए उर्दू पार्ट 2 हयाती तनकीद। कलीमुद्दीन अहमद के बारे में बात होगी। कलीमुद्दीन अहमद सितंबर 1908 पटना में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम भी वहीं से हासिल की। पटना कॉलेज से ही उन्होंने बीए की डिग्री भी हासिल की और सितंबर 1930 को वो लंदन रवाना हो गए। वहाँ भी उन्होंने आला तालीम पाई और फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड की सैर करते हुए 1930 में हिंदुस्तान पटना चले आए और पटना कॉलेज में ही वो अंग्रेज़ी के असिस्टेंट प्रोफेसर मुकर्रर हो गए। अदबी तनकीद के असूल, इसके ऊपर ख्वाजा गुलाम सैयदैन ट्रस्ट में उनकी दावत पर लेक्चर एक दिया और 1979 में इकबाल एक मुतालिया उनकी एक किताब शाया हुई। फिर उर्दू शायरी पर एक नज़र ये भी शाया हुई। इसमें अमली तनकीद का सा रुझान नज़र आता है और इस किताब के दो हिस्से हैं। एक हिस्से में उन्होंने मीर, दर्द, सौदा, ज़ौक़, गालिब, मोमिन, मीर हसन, अनीस व दबीर, नज़ीर अकबर आबादी जैसे मुमताज़ उर्दू शोरा के कलाम, उनकी फ़िक्र और असनाफ पर तनकीद और ख़यालात का इजहार किया है। जबकि साथ ही गज़ल, किता, कसीदा, हिज्व, मसनवी, मरसिया और दीगर असनाफ से अलग अलग तनकीदी ज़ाविये दिखाए हैं। अब इस लिहाज से कलीमुद्दीन अहमद जो हैं वो हयाती तनकीद के दबिस्तान से वाबस्ता नज़र आते हैं। अब इस किताब के दूसरे हिस्से में उन्होंने हसरत, फ़ानी, असगर से लेकर जिगर तक के शुरा जो हैं ये कलीमुद्दीन अहमद के ख़ास शिकंजे में कसे हुए नज़र आते हैं। इस किताब में कलीमुद्दीन अहमद ने शुरू में खुद लिखा है कि शायरी को हिंदुस्तान में कद्र मंजिलत से देखा ही नहीं गया। उन्होंने बड़े मुदल्लल अंदाज में इसके साथ बहस को छेड़ा है और वाज़े किया है कि हिंदुस्तान में शायरी महज तफरीह तबाह, दिलचस्प मशगले और प्रोपेगंडे के सिवा कुछ ना समझी गई। यानी शायरी की सिर्फ वो इस तरह से देखते हैं कि इस तरह से उसे नहीं देखा गया जिसकी वो मुस्तहिक थी। दूसरी तरफ कहते हैं शायरी की अहमियत पर किसी ने तवज्जो ना दी। कलीमुद्दीन अहमद के नज़दीक किसी ने ये जानने की कोशिश ना की कि शायरी दूसरे दिमागी, दिली, रूहानी अमाल से के साथ उसका क्या ताल्लुक़ होता है। और कहते हैं कि ये इनके जो ख़यालात का जो मजमुआ था उसका अगर तज्ज़िया किया जाए तो हम सरासर उन्हें मग़रिब प्रस्त नुकाद बिल्कुल नहीं समझ सकते, ना हम मुकम्मल तौर पर उन्हें मशरक़ी जो आदाब हैं उनके मुताबिक समझ सकते हैं, क्योंकि अदब और तनकीद का मुखालिफ उन्हें करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनकी नज़र में जो नज़रियात हैं उनके तमाम नताइज अपनी सतह पर हैं, जिसको हम मद्देनज़र रखते हुए उनकी तनकीदी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो शायरी को इंसान की ज़िंदगी की जुस्तजू का हासिल करार देते हैं। और कलीमुद्दीन अहमद नज़म के सिन्फ़ को अहमियत देते हैं, जैसे शायरी को मौसीकी पर भी अहमियत देते हैं और ये फ़ौक़ियत कलीम साहब ने कई हवालों से साबित भी की है और उनकी ये बहस बड़ी उम्दा है। वो शायरी को फ़लसफ़ा और साइंस से भी बुलंद मर्तबा देते हैं और उनके ख़्याल में ये सबसे ज़्यादा आला मुकाम रखती है। जब हम देखते हैं कि शिबली की तरह वो भी शायरी में मुहाकात की अहमियत को खूब अंदाज में वाज़े करते हैं और लिखते हैं कि कायनात की लामतनाही गुंजाइश और इंसान के सारे दिमागी, दिली, रूहानी, जिस्मानी कवाइफ शायरी के पैमाने में समा सकते हैं। शायर की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि शायर कोई बुलबुल नहीं होता, वो भी हम जैसा इंसान ही होता है, मगर उसमें कुछ खूबियाँ होती हैं जो हम में और आप में नहीं हैं, बल्कि उनका दिमाग ज़रा मुख्तलिफ होता है। वो समझ रखते हैं, बुलबुल की तरह आलमे बेख्तियारी में गाते ही नहीं चले जाते, बल्कि जो कुछ कहते हैं सोच समझ कर कहते हैं। ये उनका ख्याल है शायरी के बारे में। मज़ीद शायरी के सिलसिले में कलीमुद्दीन अहमद ने तख़य्युल की कारफरमाई पर भी खूब ज़ोर दिया है। शायरी के हवाले से
کہتے ہیں کہ شعور اور تحت الشعور پر بھی اصل حقیقت میں بات ہو سکتی ہے، جس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ادب یا شاعری سے متعلق ان کے نظریات خاصے قابل فہم ہیں۔ اردو تنقید پر ایک نظر میں ان کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے اپنے الفاظ میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ شاعری اور زندگی میں ناگزیر جو حالات ہیں وہ ہر تعلق یہ ہے کہ اس سے یہ نتیجہ مرتب نہیں ہوتا کہ شاعری کسی سیاسی، معاشرتی، قومی، مذہبی تحریک پر گامزن عمل ملے گی۔ مادہ پرستی کی وجہ سے ہم شاعری کی قدر نہیں کرتے، لیکن یہ ہماری غلطی ہے۔ اگر ہم شاعری سے الگ ہو جائیں تو ہماری زندگی جانوروں جیسی ہو جائے گی۔ ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ تنقید ایک غیر معمولی فن ہے اور اس سے کسی ایک شعبہ میں خصوصی مہارت حاصل کرنا بھی بڑی بات ہے۔ ادبی تنقید پر گفتگو کرتے ہوئے شاعری کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ان کے فوائد کا علم ہونا چاہیے کہ یہ کن کن خواہشات کو تسکین بہم پہنچاتی ہے۔ شعر کو نوک پلک سے سنوار کر پیش کیا جائے، یہ ضروری ہے۔ غزل اردو شاعری میں سب سے مقبول صنف ہے۔ شاعروں نے دوسری اصناف پر بھی طبع آزمائی کی ہے، مثلاً میر نے مثنویاں بھی لکھیں، قصیدے بھی لکھے، نظمیں بھی لکھیں، لیکن اپنی طبع کے مطابق انہوں نے آسان صنف کو اپنایا، یہ ان کا خیال ہے، لیکن کلیم الدین احمد کا یہ خیال غلط ہے۔ ہمارے شاعروں نے کاہلی اور آرام طلبی کی بنا پر آسان اور مختصر شاعری کو نہیں اپنایا، حالانکہ غزل آسان بالکل نہیں ہے۔ ہزاروں غزل گو شعراء ہیں، سب میر، غالب اور حالی ہی تو نہیں ہیں۔ کلیم الدین ایک اور اعتراض شاعری پر کرتے ہیں کہ اردو شاعری میں مناظر کا بیان، پہاڑ، دریا، پرندے، غرض کہ پوری ایرانی فضا جو ہے نا وہ شاعری میں پیش کر دی جاتی ہے، کیونکہ سارے شعراء ایران تو نہیں گئے ہوئے۔ جیسے اگر شاعری میں برسات کا ذکر آئے تو ایران ایسے لگتا ہے جیسے کہ برسات جو ہے وہ ایران میں ہو رہی ہے اور شاعر اسی انداز میں بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہندوستانی شعراء اپنے ملک سے دور کی چیزوں سے واقفیت رکھتے تھے، کیونکہ شاید ہی کوئی ہندوستانی شاعر ایران گیا ہو اور اس نے وہاں کے مناظر، وہاں کے پہاڑ، دریاؤں کا مشاہدہ کیا ہو۔ آتش کہتے ہیں، مثال دے رہے ہیں، جھومتی آتی ہے مستانہ گھٹا برسات کی۔ گلے نغمہ کے مقدمہ میں کلیم الدین احمد لکھتے ہیں کہ غزل کو نیم وحشی صنف غزل میں کہتا ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ شاعر بھی نیم وحشی ہو، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک وحشی انسان اپنے خیال، اپنے افعال، اعمال، افکار، خیالات اور میں کوئی ربط، ترتیب وغیرہ نہیں رکھتا، عین اسی طرح غزل کے اشعار بھی ربط میں نہیں رکھتے۔ بسا اوقات اپنے جو ایک ذاتی خیال کو شاعر ایک شعر میں بیان کرتا ہے تو دوسرے شعر میں دوسری بات بیان کر رہا ہوتا ہے، اس میں ذاتی خیال دار آتا ہے، اس لیے ایک غزل میں شاعر کے خیالات متضاد ملتے ہیں۔ پھر ردیف اور قافیہ کی پابندی کے تابع خیالات بسا اوقات بغیر کسی تخلیقی اپج کے سمٹ جاتے ہیں۔ ایک شعر کے مزاج کسی کو بھایا، دوسرا کسی کو بھایا، تیسرا کسی کو اچھا لگا، جو اس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے، چوتھا کسی اور کو پسند آ گیا۔ یعنی بہت ہم ایک طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی غزل کو مجموعی طور پر ہم کلی طور پر اچھا نہیں کہہ سکتے، اس کا برا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو درمیانہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، غزل ایک ہی ہوتی ہے۔ یعنی فلاں شاعر فلاں کچھ ہے، باقی کچھ ایسے ہیں، تو وہ ایک ہی غزل کو اچھا اور برا بھی کہہ جاتے ہیں، لیکن نظم میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے کلیم الدین احمد کی یہ بحث غزل کی صنف کی تشریح کے لحاظ سے بڑی اہم ہے اور قابل قدر ہے۔ اور اگر یہ سوال اٹھایا جائے
کہ اردو کی کون سی صنف شاعری نیم وحشی ہے، تو بڑے سے بڑا نقاد کہے گا غزل، کیونکہ ایک ہی غزل میں غم، خوشی، عشق، سیاست، معاشرت یعنی طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی، ایک شعر کوئی دوسرا کوئی، یہ بات اس میں ان کو کھلتی ہے۔ غزل کے بعد کلیم الدین احمد کتاب پر بحث کرتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی یہ بھی نظم ہوتی ہے، لیکن نہایت مختصر۔ اس بات سے وہ نالاں ہیں کتوں میں افکار کے لحاظ سے تنوع کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن شاعروں نے اس طرف زیادہ توجہ ہی نہیں دی، اور یہ خاص مواقع کے لیے بیان کیے، اور کبھی اس کا اثر اسی لیے پائیدار نہ ہوا کیونکہ اس میں یہ مدح، تہنیت اور تاریخ کی وجہ سے اس میں خیالات بیان کیے گئے، اور اس پہ زیادہ اثر نہ ہوا اور زیادہ پائیدار بھی نہ ہوئے کتاب کے بارے میں۔ اب اس کی بحث بھی کافی لمبی ہے، اور شاعری کی دوسری اصناف کے بارے میں کلیم الدین احمد نے جو ویڈیو جو پیش کی جائے گی اس کے بارے میں، جس میں دوسرے خیالات بھی انہوں نے بیان کیے ہیں، صرف غزل، نظم اور قطع ہی نہیں، دوسری اصناف شاعری کے بارے میں بھی کلیم الدین احمد نے کھل کر بحث کی ہے، وہ بھی اس کا بھی ذکر ہوگا لیکن نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ، لنک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔